بیٹھ کر نماز پڑھنا ایک راز ہے، 80% لوگ نہیں جانتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں 3 چیزیں نازل فرماتا ہے۔ نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، بیٹھ کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ کیا بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے جنہیں شمار کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں۔ آنکھوں کی روشنی، سننے کی طاقت، صحت، روزی، سکون، علم، اولاد، عزت اور خوشیاں، یہ سب اللہ کی عطا کردہ نعمتیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کریں؟ شکر گزاری کے بہت سے طریقے ہیں، مگر سب سے بہترین اور مضبوط طریقہ نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو صرف ایک رسم نہیں بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اپنی عاجزی اور کمزوری کا اظہار کرتا ہے۔ نماز اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو وہ زبان حال سے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تیرا دیا ہوا ہے، میں تیری عطا پر راضی ہوں۔ یہی احساس شکر اسے مزید نعمتوں کا حقدار بناتا ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ دل سے نماز پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں سکون، برکت اور کامیابی سے بھری ہوتی ہیں۔ محترم ناظرین، اب اصل مسئلے کی طرف آتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو کیا وہ عبادت سے محروم ہو جائے گا؟ کیا اللہ صرف ان عبادت گزاروں کو قبول فرماتا ہے جو قیام کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، یا شریعت نے اس بارے میں نرمی رکھی ہے؟ اس کا واضح جواب حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ اسلامی دین آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ جو شخص بیماری، کمزوری، بڑھاپے یا کسی شرعی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اور اس کی نماز بالکل صحیح اور قبول ہے۔ ایسے شخص کے اجر میں کمی نہیں کی جاتی کیونکہ وہ مجبوری کی وجہ سے بیٹھا ہے، نہ کہ سستی کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ بیمار ہو جاتا ہے یا سفر میں ہوتا ہے تو اسے وہی اجر دیا جاتا ہے جو وہ صحت اور قیام کی حالت میں کیا کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نیت اور مجبوری کو دیکھتا ہے۔ جو لوگ بلا عذر صرف سہولت یا سستی کی وجہ سے بیٹھ کر فرض نماز پڑھتے ہیں وہ درست نہیں کرتے، کیونکہ فرض نماز میں قیام قدرت ہونے کی صورت میں فرض ہے۔ البتہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے، لیکن اس کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت نصف ہو جاتا ہے، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ لہٰذا جو شخص واقعی معذور ہے وہ ہرگز شرمندہ نہ ہو بلکہ خوش ہو کہ وہ بیماری کے باوجود اللہ کی عبادت سے جڑا ہوا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی خاص رحمت اور آسانی ہے۔ نماز انسان کو تکبر سے بچاتی ہے، دل کو سکون دیتی ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز اللہ کی یاد ہے اور بے شک اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا اطمینان ہے۔ جو شخص صحت مند ہے اسے چاہیے کہ کھڑے ہو کر مکمل خشوع کے ساتھ نماز ادا کرے، اور جو معذور ہے وہ جس حالت میں ممکن ہو نماز ادا کرے، کیونکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں جب تک عقل باقی ہے۔ نماز فرض ہے۔ آخر میں یاد رکھیں، نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اسے چھوڑنا ناشکری ہے اور اسے ادا کرنا کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں نماز قائم کرنے والا بنائے، آمین، اور ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔